قلعہ بالا حصار پر حملہ ہوا، تو جب آپ کسی بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی بھی ایسی بلڈنگ جو دفاعی ادارے کے پاس ہوتی ہے، جب آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں، جلاؤ گھیراؤ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، تو پھر اس ادارے کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کو پروسیکیوٹ کرنا. جیسے اگر آپ ریلوے میں کسی ریلوے اسٹیشن پہ یا ریل میں سفر کرتے ہوئے کوئی جرم سرزد کرے تو اس کی ایف آئی آر ریلوے پولیس رجسٹر کرتی ہے. اگر آپ کوئی منشیات کے حوالے سے کوئی جرم کرے تو اینٹی نارکوٹکس فورس اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے. اسی طرح جب آپ کسی ملٹری انسٹالیشن کو اور کسی ایسی جگہ کو جو ملٹری کے انڈر آتی ہے اس پر جب حملہ آور ہوتے ہیں تو وہ نیچرلی وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہوتا ہے، اور آرمی ایکٹ کے تحت ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اس کو آرمی ایکٹ کے تحت ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جاتا ہے. بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں جب سویلینز کا ٹرائل ہوا ملٹری کورٹس میں، انہوں نے اس کے فضائل بیان کیے. یعنی انہوں نے کہا کہ اس کا ملٹری کورٹس کا یہ فائدہ ہے، اور یہ ہم ملٹری کورٹس میں نہ کریں تو کہاں کریں. وہ ان کی کلپس موجود ہیں سوشل میڈیا پہ، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ بتایا کہ ملٹری کورٹس کے یہ فائدے ہیں اور ان سویلینز کو وہاں کیوں ٹرائی ہونا چاہیے. اب جو ملک سے باہر بھی لابنگ کی جا رہی ہے، دیکھیے پاکستان میں ایک لیگل پروسیس ہے. یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت یہ ملٹری ٹرائل ہوتے ہیں، جس ایکٹ آف پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی ہے، سپریم کورٹ کے آرڈرز کے مطابق ہوتے ہیں. اس میں تمام وہ حقوق حاصل ہیں جو کسی بھی فیئر ٹرائل، یعنی جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے وہ افیکٹ نہیں ہوتا. پہلی بات یہ کہ آپ کو وکیل کرنے کا حق دیا جاتا ہے. نمبر 2، آپ کو فیملی تک ایکسس دیا جاتا ہے. نمبر 3، آپ کو ریکارڈ تک رسائی دی جاتی ہے، اور ریکارڈ تک رسائی کے ساتھ ساتھ آپ کو رائٹ آف اپیل دیا جاتا ہے. جب آپ کو وکیل کرنے کا حق حاصل ہے، جب آپ کو ریکارڈ تک رسائی کا حق حاصل ہے، جب آپ کو فیملی سے ملاقات اور فیملی کی وہاں پریزنس کا حق حاصل ہے، ایبسنشیا میں ٹرائل نہیں ہوتا، یعنی آپ کی فزیکل موجودگی کے بغیر یہ ٹرائل نہیں ہو سکتا اگر آپ موجود نہیں ہیں، تو وہ کوئی آپ کی غیر موجودگی میں آرڈر نہیں پاس کیا جاتا. تو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل کے یہ 4-5 لوازمات یہ پورے ہیں. اس سے زیادہ رائٹ ٹو فیئر ٹرائل اور کیا ہوگا. پھر اپیل کے 2 رائٹ ہیں. ایک رائٹ آف اپیل ہے جو آپ ملٹری کورٹ کے آرڈر کے اگینسٹ ملٹری ہی ایک جج کو کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ ہائی کورٹ کے اندر، متعلقہ ہائی کورٹ کے اندر ریٹ پٹیشن کر سکتے ہیں. تو یہ تمام تر رائٹس آپ کو حاصل ہیں. رائٹ آف اپیل ہے، ہائی کورٹ کے پاس جانے کا حق ہے. تو یہ جو ایک واویلا کیا جا رہا ہے طریقے انتشار کی طرف سے، ان کے ترجمان جو ہے وہ گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بڑی ظلم ہے، بڑی زیادتی ہے. تو مجھے یہ بتائیے کہ پھر آپ کا لیڈر ماضی میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائلز کی جسٹیفیکیشن اور وجوہات کیوں بیان کرتے رہے، اس کے فضائل کیوں بیان کرتے رہے، اور اس کو اچھا کیوں کہتے رہے اور کہتے رہے کہ یہ ٹھیک ہے. اب جب اپنی باری آئی ہے اور ایسے جرم کی پاداش میں آئی ہے کہ آپ نے 9 مئی کو جو جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ کی، آپ کے رہنما سارے سامنے ہیں. اب رائٹ ٹو فیئر ٹرائل دیا گیا، آگے اپیل کے رائٹس آپ کے پاس حاصل ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پہ سیاست کی جا رہی ہے. پاکستان کے اندر کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوئی ان ٹرائلز کو کرتے ہوئے. اور جیسے میں نے کہا کہ جب ریلوے پہ آپ کوئی جرم سرزد کریں گے، ریلوے پولیس پروسیکیوٹ کرے گی، منشیات کا کریں گے، اے این ایف کرے گی. جب آپ ملٹری کے خلاف کریں گے تو وہ ملٹری کورٹ میں جانا ہے، اور تمام وہ لوگ جن کی ٹرائل ہوا ہے ان کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہیں، irrefutable ایویڈنس موجود ہے. تو اس کو کنٹروورشل کیا جا رہا ہے، اور ملک سے باہر بھی جو لابی کی جا رہی ہے. تو پاکستان تو تمام انٹرنیشنل کووننٹس کو، ہیومن رائٹس کے جتنے بھی ٹریٹیز ہیں جس کا پاکستان سگنیٹری ہے، اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کی، اس کو ہم پوری طرح مانتے ہیں. دیکھیے رول آف لا ہونا ضروری ہے. قائد اعظم نے بھی یہی درس دیا کہ رول آف لا جو ہے وہ ملک کے اندر اس کا نظام رائج ہونا چاہیے. اب اگر یہ رول آف لا کو نہیں مانتے، اس کو فالو نہیں کرتے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بلا وجہ کی کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں سے اپنے لیے رعایت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ رعایت حاصل ہو نہیں سکتی. بیکاز جو بھی اس میں ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے ہیں وہ قانون کے مطابق ہوئے ہیں، اور قانون کے مطابق یہ معاملات آگے بڑھنے ہیں. تو میں طریقے انصاف کو بھی کہوں گا کہ اس پہ سیاست سے گریز کریں. آپ کے پاس مزید لیگل فورمز موجود ہیں، رائٹ آف اپیل موجود ہے، تو آپ وہ اس کو اویل کر سکتے ہیں. اور انٹرنیشنلی بھی جو اس پہ باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس کو بھی مشورہ کرواتے ہیں کہ ہم اپنے انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پارٹنرز کے ساتھ مل کے کام فردر کریں گے. اور کام فردر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بات یقینی ہے کہ تمام جو انٹرنیشنل لا کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری کی گئی ہیں، اس کی کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی. تو یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے ملک کے خلاف، یا تو یہ بات مان لیں کہ جو 9 مئی کو ہوا
وہ غلط ہوا. آپ کے لوگ اس کا آج بھی دفاع کرتے ہیں. آپ کے سارے لوگ جو سرگرم تھے وہ نظر آتے ہیں وہاں پہ لیڈ کرتے ہوئے ان جلوسوں کو, ان جلسوں کو, اور وہاں پہ کوٹ کمانڈر ہاؤس کے باہر ہر جگہ آپ کے لوگ موجود تھے. تو یہ 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے گی, قانون کے مطابق ملے گی, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے اس کو آبزرو کیا جائے گا. بہت شکریہ. آپ کی وزیر اطلاعات